اس قرآن کے ساتھ یہ سمجھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، جب قرآن کسی بہترین عالم سے، باادب عالم سے پڑھو گے، یہ قرآن اس وقت اپنے راز کھولنا شروع کر دے گا۔ پھر ایک آیت کو 10 بار پڑھو گے تو 10 نئے موتی مل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ من کے اندر سرکار کا عشق کوٹ کر بھرا ہو، تب یہ قرآن سمجھ آتی ہے، ورنہ یہ قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ان لوگوں نے بھی قرآن کے ترجمے کیے جو قرآن کے مفسر تو کہلاتے ہیں لیکن باادب نہیں تھے، اور وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی یوں تفسیر کی، جو کرنے والا ہے اس نے تو کمال کیا، لوگ پڑھ کے ہی سرکار کے عشق میں ڈوب مرتے ہیں۔ تو یہ محبت کی ہوتی ہے، محبت جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نماز رسماً جو پڑھتے ہیں، کبھی محبت سے بھی پڑھیے گا، کبھی اس سوچ کے ساتھ پڑھیے گا کہ آج اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں رب نظر نہیں آتا، مانتے ہیں، وہ تو سامنے ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہم جس سے باتیں کریں وہ تو سن رہا ہے نا، وہ تو ہماری مانے گا۔ ہمیں نظر نہیں آتا۔ روایات یہ بھی ملتی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم رب کو نہیں دیکھتے تو یوں تصور کرو نماز میں کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو نماز میں اپنے حساب و کتاب میں سیدھے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نماز میں سارے معاملات جو ادھر مسجد سے نکل کر کرنے ہوتے ہیں، ہم وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملات کرنے ہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ہم جس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کس طرح اس کے پاس جائیں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں سچا عاشق بنائے اور دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں، سعید بن معلّہ۔ کیا نام ہے؟ سعید بن معلّہ۔ یہ سمجھیے گا اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر ایک بات پنہاں ہے، عقیدہ چھپا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو اپنے ایمانوں پہ رشک بھی کیجیے گا، اپنی قسمتوں پہ ناز بھی کیجیے گا کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو میرے محبوب نے اپنے اصحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر اگر چہرہ پھر جائے، سینہ پھر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ جب بندہ جان بوجھ کر پھرے، ایک ہوتا ہے بھول کر پھر جانا، وہ اور چیز ہے، ایک ہے جان بوجھ کر بندہ سمجھ رہا ہے پھر چہرے کا رخ موڑے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن میں قربان دوں، اللہ نے محبوب کی ذات کو ایسا رکھا کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھ رہے ہوتے، سرکار آواز لگاتے، صحابہ نماز چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے، اور بات سن کر کام کر کے جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی تھی وہیں سے دوبارہ پڑھ لیتے تھے۔ اب یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مدنی آقا نے آواز دی تو آپ نماز پڑھتے رہے، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سرکار کا غصے سے چہرہ لال تھا، جلال تھا چہرے پہ، اور فرمایا کہ میں سعید، میں نے تمہیں بلایا، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ عرض کی مولا نماز پڑھ رہا تھا، مولا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار جو دین سکھانے آئے تھے وہ سکھا گئے، اب خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا صحابی ہے، نماز نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن میرے محبوب نے پھر لوگوں کو بتانا بھی تھا، نماز سے بھی پہلے سرکار کی آواز ہے۔ وہ کیسے؟ سنیں یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ کیوں لیٹ آئے ہو؟ عرض کی مولا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو سرکار نے پھر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی اور بتایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں بلائے رب اور رب کا رسول، استجیبو تو اس آواز کی جواب پہلے دینا۔ کچھ بھی کر رہے ہو، نماز ہے، فرض ہے، چھوڑ دو، اب اللہ اس کے رسول کا بلاوا آ گیا، اب سب کچھ چھوڑ دو، اب سرکار کی بارگاہ میں کیا ہو جاؤ، حاضر
حاضر ہو جاؤ۔